3 مسئلے میں نے دیکھے ہیں کہ برکت آپ کی نوکری میں ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ اور آسان کریں تو 3 ایسی چیزیں جو آپ کے رزق کمانے کے ذریعے میں برکت ختم کر دیتے ہیں. اب اس کو آپ نوکری کی جگہ پہ خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم یہاں کاروبار رکھ لیتے ہیں, فیکٹری رکھ, دکان رکھ دیتے ہیں, انٹرپرینورشپ رکھ دیتے ہیں, بزنس رکھ دیتے ہیں, نوکری کچھ بھی رکھ دیں, ریڑھی رکھ دیں, ریڑھی لگا کے آپ کو مارے. اگر یہ 3 مسئلے ہیں نا تو برکت ختم ہو جائے گی. یعنی آپ حیران ہوں گے یار پیسے پوری نہیں پاڑی, لیکن پیسے آئے پوری نہیں پاڑی. اچھا کسی نے سپورٹ کوئی اچانک کوئی ایسا سلسلہ بنا پیسے زیادہ ہو گئے, پوری پھر بھی نہیں پاڑی, پھر پتہ نہیں لگا کدھر چلے گئے. بے برکتی ہے نا, اطمینان نہیں ہے, انسرٹنٹی ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کل پتہ نہیں کیا ہے, کبھی کبھی خیال نہیں کل کیا ہے. پہلی چیز جو میں نے کامن دیکھی ہے, ہر وہ بندہ جو جس جگہ سے کما رہا ہے اس جگہ کی بدیاں کسی سے کر رہا ہے. یعنی جس کے پاس بھی شکایت ہے, احتجاج ہے اور گلہ ہے, سر جی آپ سمجھ بالکل ایسی ہے کہ کشتی میں خود وہ سوراخ کر رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے نہ وہ سوراخ کر رہا ہے, اپنی انگلیوں کی ناخنوں کے ذریعے نوچ نوچ کے سوراخ کر رہا ہے کہ کشتی ڈوب جائے, اور کہہ رہا ہے دیکھو جی میرا قصور کوئی نہیں, کشتی ڈوب گئی, حالانکہ خود قصور ہے. گلا شکوہ شکایت, اچھا اس کے 2 درجے ہیں جی گلا شکوہ شکایت کے. ایک درجہ ہے یہ کہ بندہ کسی کو کہے, اچھا دیکھیں یہ کہ وینٹ آؤٹ, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لوگ مکس کر دیتے ہیں. وینٹ آؤٹ ہے خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی مشکل میں ہے تو وہ فوراً رابطہ کرتا ہے, یار میں نے سر سے ملنا ہے, یہ ایک مشکل ہے میری, آسان ہو جائے گی, اگر میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے نا تو میں مسئلے سے نکل جاؤں. مسئلے کو نہیں, یہ شکوہ شکایت نہیں ہے. شکوہ شکایت ہے کہ اس کو گاہے بگاہے اپنی اس نیگیٹو انرجی کو جو آپ نے اکٹھی کیا ہے اس کو ٹرانسمٹ کرنا. اب میں اس کی بہت ڈیپ کانسیپٹ میں نہیں جاؤں گا, اصل میں ہوتا کیا, اس کی کنڈیشننگ کیسے ہوتی ہے. نیورو سائنس میں کنڈیشننگ ہوتی ہے کہ لاک ہو جاتا ہے بندہ. اچھا ایک گلے اور شکوے کی شکایت کی حالت ہے کہ آپ کے اپنے اندر چلتا رہتا ہے, یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے گائے جگالی کرتی ہے نا, بکرا عید پہ ہم جگالی کرتا ہے, وہ کھا بھی لیتا ہے تھوڑی دیر تک نا, منہ چلاتا رہتا ہے. مائنڈ بھی جگالی کرتا ہے, اور مائنڈ جب جگالی کرتا ہے نا تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہونا نارمل ہے, ہم سب کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے, ہمارا مائنڈ چلتا رہتا ہے سونے سے پہلے کسی ٹائم پہ, یہ رہنی سی کہنا چاہیے, انج کہنا چاہیے, غلط ہو گیا انج نہیں سی, یہ نارمل ہے. لیکن اگر آپ کا گلا شکوہ شکایت کی تسبیح چل پڑی ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کا قلب جاری ہو گیا, قلب جاری ہو گیا. اب ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ کسی کا خدا نہ خواستہ اگر قلب جاری ہوا ہے اور وہ گلا شکوہ اور شکایت پہ ہو گیا, یعنی ٹیونڈ اس کی ریڈیو کی فریکوینسی منفی ہو گئی, بے برکتی شروع ہو گئی. جس مصیبت نے نہیں بھی آنا وہ بھی چل کے نا آ جائے گی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ تکبر بذات خود بلا کو بلانے کا آسان طریقہ ہے. تکبر بلا کو بلانے کا سب سے آسان طریقہ ہے. مصیبت کو بلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گلا شکوہ شکایت کو اکثر اپنے اندر اور دوسروں کے ساتھ, یہ پہلی علامت ہے. دوسری علامت ہے ایک بیماری لگ جاتی ہے آپ کو, وہ نفسیاتی بیماری ہے. وہ بیماری ہے سیلف پٹی کی, خود ترسی, کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کتنا مظلوم ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں دیکھیں نا, یہ میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے سامنے صاحب, میں ان میں سے 90% سے اچھی طرح واقف ہوں. 100% تو نہیں واقف. اچھا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے میں بہت زیادہ واقف ہوں, کیونکہ میری روز ان کے ساتھ, اور ان کو میں نے اجازت دی اپنی بات بھی وہ کر سکتے ہیں, ان کا پردہ بھی میں رکھتا ہوں, وہ میرا بھی رکھتے ہیں. میں اگر کوئی بات میرے منہ سے نکل جائے اپنی ذاتی زندگی میں ویسے ڈسکس نہیں کرتا. وہ جو 10% ہے نا, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ایک مشکل ترین زندگی گزارے ہیں لیکن کہ اف نہیں کبھی کرتے, وہ اف نہیں کرتے. اف مین کہ ہلکا سا بھی اس کا گلا نہیں ہے. اس کی نسبت ممکن ہے اس سے کوئی 10 گنا بہتر زندگی گزار رہا ہو, اس کا رونا ہی نہیں ختم ہوتا. وہ سیلف پٹی کا شکار ہے. سیلف پٹی عموماً اس کی ریزن بچپن ہے. یہ سیلف پٹی کی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے, آپ خود ترسی, ہر جگہ آپ کو لگتا ہے یار میں قابل, ان کو اندازہ نہیں ہے میں کتنا مظلوم ہوں, میں کتنی ایفرٹ کر رہا ہوں, اس کا رزلٹ نہیں ہے. اصل میں ایسا نہیں ہو رہا, وہ آپ کا ایک الوژن کھڑا ہوا ہے کانسیپٹ کا, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ پہ ترس آتا رہے گا. تیسری جو نشانی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, آپ اصل میں جو کام کر رہے ہیں نا, یہ بڑا بریک نقطہ بتانا, اصل میں جو وہاں کام کرتے ہیں اس کی عزت نہیں کر رہے ہوتے. اپنے کام کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اپنے کام کو نا عزت کی نگاہ سے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, مثال جو کام کرتے ہیں, کہتے ہیں کام تے اس تو بڑا میں کرنا سی, تے کام ہی نکا ہے. میں مثال دیتا ہوں, ایک بندہ کہتا ہے یار میں NLE کا کام کر رہا ہوں, کہتا ہے مجھے پروڈیوسر ہونا چاہیے تھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک جگہ میں نے کر کے بھی دیکھا تو لوگوں نے بڑی تعریف کی تھی, میں لیکن NLE ہوں اس وقت. یار تم اس کام کی اگر عزت نہیں نہ کر رہے, اچھا تم اگر واقعی پروڈیوسر ہو بن کے دکھا دو, چھوڑو یار ریزائن کرو, بن کے دکھا دو. اچھا بن بھی نہیں رہے, اور اس کا الزام آپ لگا رہے ہو اس ادارے پہ, اس سسٹم پہ, انہوں نے روکا ہوا ہے. اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصل میں ادارہ اور ان لوگوں نے مل کے مجھے روکا ہوا ہے, ادروائز میں چھاتے ٹاپ کے تھے. یعنی آپ کو لگ یہ رہا ہے. آپ دیکھیں نا اس حالت میں ایگو کی کتنی ورسٹ فارم بن گئی. ایگو از a perception about your own self which is not true.